रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी के एपिसोड नंबर 67 में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सुलेमान शाह और उसके बहादुर सिपाहियों ने किले को घेर रखा है और सुलेमान शाह किले का मुहासरा करने के बाद सुलेबी कमांडर टोटिश को क्या पैगाम भेजेगा। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि सज्जाद खातून एक खेमे में तन्हा बैठी हुई है। इसी दौरान वहाँ उसकी बहन रोशनी खातून आती है और उसको खाना देकर कहती है कि हाइमा खातून ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, जिस पर सज्जाद खातून खुश होकर कहेगी कि अल्लाह खुश रखे उन्हें, और साथ में खाते हैं। जिसके जवाब में रोशनी खातून कहेगी कि सुलेमान शाह ने उताक में बुलवाया है, मैं खाना उन लोगों के साथ खाऊंगी। ये सुनकर सज्जाद दुखी लहजे में कहेगी कि खैरियत है ना, और कौन कौन आ रहा है। जिसके जवाब में रोशनी खातून कहेगी कि जिहाद से पहले सुलेमान शाह पूरे खानदान को एक साथ देखना चाहते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाएगी। और सज्जाद खातून दुखी होकर खेमे में बैठ जाएगी और कहेगी कि यही मुकाफात अमल है, जो मैंने बोया है वही तो काटूंगी। और फिर गमगीन लहजे में कहेगी कि अब तो तुम खानदान का हिस्सा भी नहीं रही। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि गुंदुगदू, जो कि सज्जाद खातून को खेमे से निकालने के बाद अब अपने खेमे में अकेला है, वो खुद ही अपने लिए खाना रखता है और वो बहुत दुखी और गमगीन है और अपने आप से कह रहा है, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ सज्जाद खातून, जिंदगी से निकाल दिया है तुम्हें। और फिर वो गुस्से में अपने खंजर को जोर से मेज पर मारता है और नाज़रीन, दुख की वजह से गुंदुगदू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसी दौरान गुंदुगदू का सिपाही हमजा उसके पास आता है और उससे कहता है कि भाई सुलेमान शाह ने आपको खाने पे बुलवाया है। जिस पर गुंदुगदू हमजा से अपने आंसू छुपाते हुए कहेगा कि ठीक है हमजा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नाज़रीन, इस किस्त में आप देखेंगे कि तुर्गत अपनी बीवी आइकिस खातून के साथ अपने खेमे में बैठा है। आइकिस खातून उसके लिए खाना बनाकर लाती है। तुर्गत आइकिस से कहता है कि चलो देखते हैं खातून, अब खाने से पता चलेगा कि कुछ आता भी है तुम्हें। नाज़रीन, तुर्गत खाने का पहला लुकमा खाते ही खांसना शुरू कर देता है और आइकिस खातून जल्दी से उसको पानी देती है। तुर्गत पानी पीते ही आइकिस खातून को गुस्से से कहता है कि ये क्या है आइकिस, इतना जुल्म तो उन सुलेबियों ने भी मुझ पर नहीं किया, उनका दिया हुआ जहर भी इससे अच्छा था। तुर्गत की ये बात सुनकर आइकिस नाराज हो जाएगी और वहाँ से उठते हुए कहेगी कि जाओ फिर जाकर उन सुलेबियों का जहर पियो। मगर तुर्गत उसका हाथ पकड़कर उसे मोहब्बत से अपने पास बिठाएगा और कहेगा कि मजाक कर रहा था, तुमने बहुत मजेदार खाना बनाया है, मैंने तो सारी जिंदगी में इतना लजीज खाना नहीं खाया। और फिर तुर्गत तेज तेज खाना खाना शुरू कर देगा और फिर आइकिस से कहेगा कि कल हम इस किले से सुलेबियों का खात्मा करने जा रहे हैं, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए एक आंसू भी मत बहाना, मुझसे वादा करो तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी। जिसके जवाब में आइकिस कहेगी कि अगर तुम शहीद होगे तो एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी, ये तो शर्फ होगा हमारे लिए, रब का शुक्र अदा करूंगी। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि सुलेमान शाह अपने खेमे में बैठे हैं, उनके पास उनके दोनों बेटे अर्तगल और गुंदुगदू भी बैठे हैं। सुलेमान शाह अपने बेटों से पूछेगा कि जंग की तैयारियां मुकम्मल हैं क्या। जिसके जवाब में अर्तगल और गुंदुगदू कहते हैं कि तैयारियां पूरी हैं बाबा। फिर सुलेमान शाह कहते हैं कि अब देखें वो किला हमारे अज़म के आगे कितनी मुज़ाहिमत दिखाता है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि इसी खेमे में शेख इब्न अरबी आते हैं और वो सब उनको अदब से सलाम करते हैं। सुलेमान शाह शेख इब्न अरबी से कहते हैं कि इस जंग की तैयारियों में हम आपकी ढंग से खिदमत भी नहीं कर सके। जिस पर शेख इब्न अरबी कहते हैं कि आपने हमें अपने औताक में, दिल में और कबीले में जगह दे दी है, और क्या चाहिए हमें। इब्न अरबी कहते हैं कि कल जिहाद का दिन है। जिसके जवाब में सुलेमान शाह कहते हैं कि जुल्म को रोकने और जुल्म को कुव्वत ईमानी दिखाने के लिए जिहाद की नीयत की है हमने। इसी दौरान हाइमा खातून वहाँ आती हैं और कहती हैं कि साहब आ जाएं, खाना तैयार है, और फिर वो सब खाना खाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल, इसके सिपाही और सुलेमान की फौज किले के पास एक पहाड़ में छुपी हुई है। इसी दौरान वहां से सुलेबियों की फौज का एक दस्ता गश्त के लिए गुजर रहा होता है। अर्तगल और उसके सिपाही पहाड़ से उतरकर उन सब का रास्ता रोक लेते हैं और उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अर्तगल एक सुलेबी सिपाही को अपने पास बुलाएगा और उससे कहेगा कि टोटिश से कहना कि जिस अर्तगल की तुम्हें तलाश थी वो किला फतह करने के लिए आ गया है, और उसे ये भी कहना कि सुलेमान शाह अमान देने के लिए एक बार बात करना चाहते हैं, जो कि पहली और आखिरी बात होगी। जाओ हम जवाब का इंतजार
انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بامسی ارطغرل سے کہے گا کہ ان باقی کافروں کا کیا کریں بھائی، جس پر ارطغرل کہے گا کہ فی الحال ان کو باندھ دو کہیں۔ ناظرین دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قلعے کے اندر پیٹروچو مانزینی درد اور تکلیف سے کرا رہا ہے اور ٹورٹش اپنے نئے منصب پر فائز ہونے کے بعد قسطنطنیہ سے آئے ہوئے استادوں کے سامنے حلف اٹھا رہا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر آتا ہے اور ٹورٹش کے نائب سپاہی سالار کو کہتا ہے کہ کئی سپاہیوں نے قلعے کو گھیر لیا ہے۔ وہ کماندار یہ خبر ٹورٹش کو دیتا ہے، جس پر وہاں موجود سلیبی استاد ٹورٹش کو کہتے ہیں کہ استاد ٹورٹش کیا معاملہ ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ مگر ٹورٹش ان کی بات کا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے نکل جائے گا اور ٹورٹش کا کماندار ان استادوں کو بتائے گا کہ کئی لوگوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر سلیبی استادوں کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اسی دوران ٹورٹش اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ قلعے کی فصیل پر سپاہیوں کی تعداد اور بڑھا دو، رات کا پہرا بھی بڑھا دو، مرکزی دروازے کے پیچھے اور سپاہی لگا دو۔ ناظرین اسی دوران ٹورٹش کے پاس عمر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے منصب میں ترقی کی مبارکباد دینے آ رہا تھا، جس پر ٹورٹش کہتا ہے کہ اس کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، ابھی پھر بات کریں گے۔ جس پر عمر کہتا ہے کہ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے میرے آقا، جس کے جواب میں ٹورٹش عمر کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ، اور پھر وہ عمر کو کہتا ہے کہ ارطغرل نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، جس کے جواب میں عمر کہتا ہے کہ ان کی جرت کیسے ہو گئی۔ اس پر ٹورٹش کہتا ہے کہ جرت کی ان کو بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ ناظرین پھر ٹورٹش کہے گا کہ این اس وقت جب ہم ان پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے دعویٰ بول دیا، سلیبی استادوں نے اہم فیصلے کر لیے تھے، ہم ان پر حملے کے لیے سلیبی تنظیم کے اور قبرص کے خطرناک جنگجو بلا رہے ہیں، یہ ان کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ جس کے جواب میں عمر کہتا ہے کہ یہ بات آپ کو، کاردینال کو اور سلیبی استادوں کو معلوم تھی اور مجھے معلوم تھی، ہمارے اندر تو کسی جاسوس کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ جس پر ٹورٹش کہے گا کہ خداوند کرے تم درست کہہ رہے ہو، اگر ان کے بندے واقعی میں اندر موجود ہیں تو پھر وہ اس کھیل میں بلی اور ہم چوہے ثابت ہوں گے۔ ناظرین ٹورٹش عمر سے کہے گا کہ نہ وہ قلعے میں گھس سکتے ہیں نہ ہمیں باہر نکال سکتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ بات چیت میں مصروف ہوں گے ہماری مدد کو آنے والی سلیبی فوج پیچھے سے ان پر حملہ کر دے گی۔ میرے بھیجے گئے مکتوب جب سلیبی تنظیم کو پہنچیں گے تو 2 دن میں وہاں سے فوج آ جائے گی۔ ناظرین اس کے بعد ٹورٹش عمر کو لے کر سلیمان شاہ سے بات چیت کے لیے قلعے سے باہر جائے گا، جہاں سلیمان شاہ ٹورٹش کو کہے گا کہ میں تمہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔ جس پر ٹورٹش کہے گا کہ اگر ہم نے ہتھیار نہ ڈالے تو کیا ہوگا؟ جس پر سلیمان شاہ کہے گا کہ پھر نہ قلعے کی کوئی اینٹ بچے گی اور نہ ہی کندوق کے اوپر کوئی سر۔ جس پر ٹورٹش تکبر سے سلیمان شاہ کی فوج کو دیکھے گا اور کہے گا کہ مطلب معمولی چرواہے اتنے طاقتور ہو گئے، تم نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں تو بہت جلد تمہیں مٹانے کے لیے وہیں آنے والا تھا۔ جس پر سلیمان شاہ کہے گا کہ جتنی زبان چلتی ہے اتنے ہتھیار بھی چلائے ہوتے ٹورٹش تو ہمیں تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہاں نہ آنا پڑتا۔ جس پر ٹورٹش کہتا ہے کہ پھر بات چیت کیوں کر رہے ہو، قلعہ سامنے ہے، حملہ کر دیتے نا۔ اس پر سلیمان شاہ کہے گا کہ ہم کافروں پر حملہ کرنے سے پہلے ان کو صحیح راستے پر آنے کے لیے ایک موقع ضرور دیتے ہیں، اور پھر سلیمان شاہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں آخری مرتبہ خبردار کر رہا ہوں، قلعہ چھوڑ دو، ایسی صورت میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ اس پر ٹورٹش کہے گا کہ ہم جان دے دیں گے مگر اس قلعے کو نہیں چھوڑیں گے، اگر چھین سکتے ہو تو چھین لو۔ اور پھر ٹورٹش وہاں سے واپس قلعے جانے کے لیے مڑے گا تو ارطغرل اس کو کہے گا کہ وقت آ گیا ہے تمہاری موت کا۔ ناظرین اس کے بعد ٹورٹش قلعے جاتا ہے اور بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں سے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم حد سے بڑھنے والے ان ترکوں کو سبق سکھائیں گے، ہم ایک مرتبہ پھر ان سے بیت المقدس چھین لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ ناظرین اس کے بعد ٹورٹش کاردینال تھامس کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان کوئی جاسوس ہے۔ ٹورٹش کی یہ بات سن کر کاردینال تھامس بہت ہنستا ہے اور کہتا ہے کیا وقت آ گیا ہے ٹورٹش، ایک وقت تھا کہ اسلامی دنیا میں ہمارے جاسوس تھے، جیسے ایوبی محل میں افتالیہ، قائی قبیلے میں کردغلو، اور اب وہ ہمارے درمیان جاسوس بھیجنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، واہ ٹورٹش واہ۔ جس پر ٹورٹش کہے گا کہ میں اس جاسوس کو ضرور تلاش کر لوں گا۔ استاد حضرات بہت پریشان ہیں، اگر یہ قلعہ ہاتھ سے نکل گیا تو سلیبی جنگ خطرے میں پڑ جائے گی۔ جس پر کاردینال تھامس کہے گا کہ بہت برا ہوگا ٹورٹش، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو مسلمانوں کے دشمنوں کے بجائے وہ جیت جائیں گے جو ان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اس کے بعد ٹورٹش وہاں سے نکل جائے گا۔ ناظرین اس قسط میں آپ ایک اور اہم چیز دیکھیں گے کہ دلی دمیر سلیمان شاہ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس سرنگ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اسی دوران دلی دمیر سلیمان شاہ کے پاس جاتا ہے
اور اس کو کہتا ہے کہ میرے آقا وہ سرنگ ہماری توقع سے زیادہ سخت ہے، جس پر ارطغرل پریشان ہو کر پوچھتا ہے تو کیا وہ ٹوٹ نہیں سکے گی؟ جس پر دلی ضمیر کہے گا ٹوٹے گی ضرور، مگر اور بھی زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ شور زیادہ ہوگا تو کافر کو خبر ہو جائے گی۔ جس پر سلیمان شاہ فرماتے ہیں کہ دلی ضمیر پوری قوت لگا دو سرنگ پر، مگر اس سرنگ کو ہر حال میں کھولو، ہمیں اس قلعے میں ہر صورت داخل ہونا ہے۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹش قسطنطنیہ سے آنے والے استادوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے اس مکتوب پر اگر ہم سب دستخط کر دیں تو ہماری مدد کو آنے والی فوج کی تعداد اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں ایک استاد کہے گا کہ اگر ترک قلعے میں داخل ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ جس پر ٹوٹش کہے گا کہ یہ ناممکن ہے، ان کے پاس نہ تو قلعے کی دیواریں گرانے کے لیے سامان ہے، نہ فصیل کے دروازے توڑنے کے لیے جنگی صلاحیت۔ ناظرین، اسی دوران عمر قلعے کے اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پہ پیغام رسانے والے کبوتر ہوتے ہیں۔ ٹوٹش کا سپاہی جب عمر کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھے گا تو وہ اس کا پیچھا کرے گا۔ جب عمر اس کمرے میں جائے گا تو وہاں موجود شخص اس سے کہے گا کہ کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عمر کہے گا کہ میں کاردینال کا سپاہی ہوں، میرا نام کلاڈیوس ہے، انطاکیہ کی کلیسا کے نام اہم مکتوب ہے۔ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ استاد ٹوٹش کے حکم کے بغیر میں کوئی مکتوب نہیں بھیج سکتا۔ یہ سن کر عمر اس کو قتل کر دے گا۔ اسی دوران عمر کا پیچھا کرنے والا سپاہی اندر آ جاتا ہے اور عمر کو خنجر سے زخمی کر دیتا ہے، مگر عمر اس کو بھی قتل کر دے گا اور پھر وہاں سے ایک کبوتر کو نکالتا ہے اور اس کے پاؤں کے ساتھ خط کو باندھ کر کہتا ہے کہ میرے پیارے کبوتر ارطغرل بھائی کو میرا سلام کہنا۔ پھر وہاں موجود سارے کبوتر آزاد کر دیتا ہے۔ جب ارطغرل قلعے کے باہر سے دیکھے گا کہ قلعے سے بے شمار کبوتر اڑ رہے ہیں تو وہ اپنے باپ سردار سلیمان شاہ سے کہے گا کہ عمر نے اپنا کام کر دیا ہے بابا، اب آگے ہمارا کام ہے۔ جس کے جواب میں سلیمان شاہ کہے گا کہ پہرے داروں کی تعداد زیادہ کر دو، قلعے سے خبر بھیجنے کے لیے وہ ہر کوشش کریں گے۔ جس پر ارطغرل کہے گا کہ اگر عمر ٹوٹش کی قاصد کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ تو ناظرین، اب ٹوٹش صلیبی تنظیم کو خط کیسے بھیجے گا؟ کیا عمر پکڑا جائے گا؟ دلی ضمیر اس سرنگ کو کھودنے میں کامیاب ہو جائے گا یا کئی سپاہی کسی اور راستے سے قلعے میں داخل ہوں گے؟ ان سب سوالوں کا جواب آپ جان پائیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور وہ ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے